2017 میں، اور اس کے بعد آج اس کو پھر دل میں خیال آیا کہ ایک دفعہ اس بات کو پھر دہرا دیا جائے۔ اچھا، دو باتیں ہیں، یا تو میں نے آیا مبارکہ تلاوت کی ہے، اس کی تلاوت کرنے کے بعد میں سوئچ کر جاؤں ان واقعات پر، احادیث پر، جس میں آپ کی شان رحمت العالمین ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے کس کس کے ساتھ کیسا کیسا برتاؤ کیا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسپیسیفک اس آیت کو لے کے اللہ رب العزت کا منشا اور اس کی مراد جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ اس کو یوں دیکھ لیجئے نا کہ میں نے آیت پڑھ دی ہے، اب میں بتاؤں گا کہ رسالت مآب علیہ السلام نے جانوروں پر رحم فرمایا، انسانوں پر، جنات پر، وہ پورے واقعات سناتا چلا جاؤں۔ دوسری جانب اسپیسیفک مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا ہے، اور اس آیت کے مضمرات کیا ہیں، اس آیت کا ٹیکنیکل جو پہلو ہیں وہ کیا ہیں، اس کو دیکھتے ہیں جی۔ اس آیت میں تفسیر لیتے ہیں سب سے پہلے عبداللہ ابن عباس، جو اسلام کے سب سے پہلے مفسر ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ السلام جنوں کے لیے، انسانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، کافروں کے لیے، سب کے لیے رحمت ہے۔ آگے وجہ بتاتے ہیں کہ مومن کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں رحمت ہے۔ مومن، آپ مومن ہیں نا، آپ کے لیے دنیا میں بھی رحمت ہے، آخرت میں بھی رحمت ہے، لیکن کفار کے لیے صرف دنیا میں رحمت ہے، آخرت میں رحمت نہیں ہے۔ دنیا میں کافروں کے لیے کیسے رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب علیہ السلام کے صدقے لوگوں سے، قوموں سے عذاب کو اٹھا لیا، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کوئی بندر بن جاتے تھے، خنزیر بن جاتے تھے، پتھروں کی بارش ہو جاتی تھی، اور ہر جگہ خون ہی خون، ٹڈیاں آ جاتی تھی ہنڈیا میں، جس کو اٹھاؤ ٹڈیاں، جہاں دیکھو بڑے عذاب قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمائے، بہت سے عذاب آئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان عذاب کو ٹال دیا۔ آپ نے کبھی سنا کہ اب انسان بندر بن جائیں، خنزیر بن جائیں؟ وگرنہ یہ سارے جتنے غیر مسلم ہیں اور اللہ کی عبادت نہ کرنے والے، سب کے ساتھ یہی کچھ ہوتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے اس لیے رحمت ہے کہ عذاب میں تاخیر ہو گئی ہے، عذاب سے بچ گئے ہیں۔ آگے علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مراد یہ ہے کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت مطلقہ بنا کے بھیجا، رحمت مطلقاً رحمت بنا کے بھیجا، مطلقہ، تامہ، کاملہ، شاملہ، جامعہ، محیطیہ، عینیہ، وجودیہ، شہودیہ، سابقہ، لاحقہ و غیر ذالک، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ اس پر مفسرین نے بات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے لیے بھی رحمت بنا کے بھیجا، عالم اجسام کے لیے بھی رحمت بنا کے بھیجا، ذوی العقول کے لیے بھی اور غیر ذی العقول۔ آپ ذوی العقول ہیں، صاحبان عقل ہیں، جانور غیر ذوی العقول ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ امام فخر الدین رازی بڑی اچھی بات فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام دین کے لیے بھی رحمت ہیں، دین کے لیے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ دین کے لیے کیسے رحمت ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب جہالت اور گمراہی کو دور کر دیا، تو یہ دین کے لیے رحمت ہے۔ اور دنیا کے لیے بھی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہی اور ظلم و ستم کو ختم کر دیا۔ اب ظاہر ہے ہم قدم اٹھاتے 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ یہ قدم اٹھانا چاہیے، کہ یہ ظلم کے زمرے میں تو نہیں آتا، تو اس لیے بھی آپ رحمت ہیں۔ آگے سید محمد آلوسی فرماتے ہیں کہ کفار کے اندر صلاحیت نہیں تھی آپ کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کی، کفار کے اندر صلاحیت نہیں تھی رحمت سے فائدہ اٹھانے کی، اور انہوں نے اپنے حصے کی رحمت ضائع کر دی۔ آگے مثال دے کے سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ایک آدمی جو ہے اگر وہ دریا کے کنارے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں، تو قصور کس کا ہے؟ اگر آپ کنویں کے پاس کھڑے ہیں، تالاب کے پاس کھڑے ہیں، سورس آف واٹر، آواز بند ہو گئی، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، وہ آ کے دیکھتے ہیں انصر صاحب۔ یہ
بیٹے انصر صاحب کا پتہ کریں. ابھی فلیکچویشن تو شروع ہوئی ہے، اس کے بعد ایک دم سے رکی آواز. دیکھیے بیٹا آواز دیکھیں. اگر آپ باہر صحن میں کھڑے ہو کے آنکھیں بند کر لیں، صحن میں کھڑے ہو کے آنکھیں آپ بند کر لیں، کہیں کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، قصور سورج کا ہے، روشنی کا ہے، یا آپ کی آنکھوں کا ہے؟ آنکھوں کا قصور ہے نا. بڑی سمپل سی بات ہے. سورس تو موجود ہے، لیکن آپ اس سورس سے جو ہے دور ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو موجود تھی، کفار نے فائدہ نہیں اٹھایا، رحمت سے فائدہ نہیں اٹھایا. اصل بات یہ تھی انہوں نے اپنے سے کی رحمت کو ضائع کر دیا. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ نبی نہ ہوتے تو دنیا میں کوئی چیز نفع نہ دیتی، انبیاء نہ ہوتے تو دنیا میں کوئی چیز نفع نہ دیتی. فرماتے ہیں نہ کوئی نیک عمل نفع دیتا، نہ رزق حلال، نہ حکومتوں کا قیام، نہ انسان درندوں کی مانند ہوتا. کس کی مانند ہوتا؟ درندوں کی مانند ہوتا، حملہ آور ہوتا اور چھین کے کھا جاتا. ایسے ہی ہے نا. آپ کو ماں کی تمیز ہے، بہن کی تمیز ہے، بیٹی کی تمیز ہے، خالہ کی تمیز ہے نا تمیز. آپ کو امتیاز کر سکتے ہیں نا. آپ تو بڑی آسانی سے امتیاز کر لیتے ہیں کہ میرا رخ کس طرف جانا ہے. بہن کھڑی ہے یا آپ کی فیانسی کھڑی ہے، منگیتر کھڑی ہے، تو آپ کو پتہ نہیں چلتا. آپ ادھر جائیں گی، ادھر پتہ ہے کہ میرے ادھر خیالات پاکیزہ ہیں، ادھر جو ہے میرا رشتہ جو ہے وہ ان سے منسلک ہو سکتا ہے. تو یہ کس نے امتیاز، یہ فرق آپ کو کس نے دیا؟ انبیاء نے دیا نا، نبی نے دیا، رسالت مآب علیہ السلام نے دیا نا فرق. از خود تو آپ کو امتیاز نہیں ہوا. رشتوں کے حرام ہونے کا امتیاز کس نے کیا؟ آپ کے ساتھ آپ کی ماں کا والدہ کا دودھ کسی نے پی لیا، آپ اب اس کے قریب نہیں جاتے، میری بہن ہے. وہ کہاں سے بہن آ گئی؟ وہ تو نہ آپ کے ساتھ جس نے جنم لیا، نہ وہ آپ کے باپ کی بیٹی ہے، نہ وہ آپ کی ماں کی بیٹی ہے. وہ کیسے آپ پر حرام ہو گئی؟ اس کی دوسری بہنیں حلال ہیں، وہ حرام ہو گئی. بات سوچنے والی یہ ہے کہ کس نے کہہ دیا؟ یعنی آپ کے بھائی پر اس کی بہنیں حلال ہیں، آپ پر ساری حرام ہو گئی ہیں، آپ پر ساری حرام ہے. بات صرف سوچنے والی یہ ہے کہ آخر یہ امتیاز دیا کس نے آپ کو؟ تو واقعتاً اگر نبی نہ ہوتے تو انسان درندے ہوتے، درندے. ایسے ہی ہے نا، چیر پھاڑ کے کھا جاتے، خوف خدا نہ ہوتا. رسالت مآب علیہ السلام کی رحمت، مگر فیضان ہر بندے نے اپنی صلاحیت کے مطابق حاصل کیا. استاد ایک پڑھاتا ہے، 10 میں تو پڑھاتا ہوں، بچے بیٹھے ہوتے، بعض بہت لائق ہیں، بڑی جلدی ابزارب کرتے ہیں، کچھ کے پلے کچھ نہیں پڑتا، کہتے استاد جی سمجھ ہی کچھ نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی، کہتے ہی رہتے ہیں، آخر تک کہتے استاد جی سمجھ نہیں آئی. اور کوئی پہلے مرحلے پر کہہ دیتے ہیں سمجھ آ گئی. میں نے تو پڑھایا وہی ہے. بات تو ایبزارپشن کی ہوتی ہے کہ کوئی ایبزارب کتنا کرتا ہے. سیدنا جبریل امی سید الملائکہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی رحمت سے حصہ ملا ہے. کن تو اخشل عاقبت، میں ہمیشہ اپنی عاقبت اور انجام کے بارے میں فکر مند تھا. اچھا آپ اپنے انجام کے بارے میں فکر مند ہیں؟ نہیں فکر مند اپنے انجام کے بارے میں؟ تو بہت فکر مند ہیں ہم اپنے انجام کے بارے میں. ایک تو ہم موت کے بارے میں بڑے فکر مند ہیں کہ پتہ نہیں حالت ایمان میں آتی بھی ہے کہ نہیں آتی. پہلا تو خطرہ یہ لاحق ہو گیا، اس کے بعد اگلا خطرہ لاحق ہو جائے گا اگر حالت ایمان پہ آ گئی تو وہ جو اعمال ہمارے ہیں، ہمارے ساتھ منسلک ہیں ہماری ذات کے ساتھ، ان کا کیا حساب ہوگا. تو یعنی ہم بہت فکر مند ہیں، آپ ہی فکر مند نہیں ہیں. سید الملائکہ جبریل امی فرماتے ہیں کہ میں بھی بڑا فکر مند تھا، مجھے بھی بڑی فکر تھی. اللہ تعالیٰ قہار ہے، جبار ہے، کہتے ہیں مجھے بھی بڑی فکر تھی. فَأَمِنْتُ لِثَنَاءِ اللَّهِ عَلَيَّ بِقَوْلِهِ، کہتے ہیں لیکن اللہ نے مجھے امن دے دیا جب اللہ نے اپنے محبوب پر قرآن کریم کے اندر یہ آیت نازل فرمائی نا، یہ والی آیت ذی قوت عند ذی العرش مکین. جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ میرا فرشتہ جبریل جو ہے یہ بڑی طاقت والا ہے، بڑی قوت والا ہے عرش والے کے نزدیک، اور یہ استقرار پکڑنے والا ہے، مطاع ثم امین، یہ بڑا ہی ایسا فرشتہ ہے کہ ہر ایک اس کی اطاعت کرتا ہے، اور یہ امانت دار بھی بہت ہے. جو میں وہی دیتا ہوں وہی لے کے جاتا ہے، سر منہ انحراف نہیں کرتا. فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی رحمت سے یہ حصہ ملا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ میں اللہ کے نزدیک امانت دار بھی ہوں، میں قوی بھی ہوں، میں قوت والا بھی ہوں. یہ ساری خوبیاں میرے اندر موجود ہیں. مجھے سکون آ گیا کہ میرا انجام بہتر ہوگا. جس کو رب خود فرمائے کہ یہ بڑا امانت دار ہے تو اس کو اپنے انجام کی خبر نہیں ہونی؟ یقیناً خبر ہونی ہے اس کو اپنے انجام کی.
امام احمد رضا نے جو ترجمہ کیا وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا رحمت بنا کر، مکلف ہو یا غیر مکلف، ذوی العقول ہو یا غیر ذوی العقول، فرشتے ہوں، شجر ہو، حجر ہو، سب کو اللہ کے نبی کی رحمت کی ضرورت ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام کو ساری آپ کی اولاد دکھائی گئی۔ احمد بن حنبل کی حدیث ہے جی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ فرانی اسفلہم نور، میں نے جو مخلوق دکھائی گئی اس کے اندر ایک ساتھ کہتے ہیں بالکل باٹم پر، میں نے باٹم میں ایک نور دیکھا، فقالا یا ربی من ھذا، جب پوری مخلوق کو اللہ نے میرے سامنے دکھایا تو اچھا کبھی کبھی کیسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پوری مخلوق کو دکھایا ہوگا؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کیسے یار ساری مخلوق جو ابھی وجود میں نہیں آئی، عالم ارواح میں تو موجود تھی نا، اللہ تعالیٰ نے دکھائی، اور وہ باٹم کے اندر ایک بہت نور دیکھا۔ اچھا یہ کبھی آپ جب باہر نکلتے ہیں تو میپ لگاتے ہیں میپ، جب نکلتے ہیں گھروں سے تو ایگزیکٹ ایڈریس پہ جا کے وہیں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا؟ نہیں ایسا ہوتا، یہ بچے ہی لگاتے ہیں، مجھے نہیں لگانا آتا، علی صاحب لگاتے ہوں گے، میپ ڈھونڈ کے لگا لیتے ہیں، ایڈریس دیتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں۔ پوری دنیا کا نقشہ آپ کی زد میں ہے نا؟ آپ کی زد میں نہیں ہے، جہاں ایڈریس فیڈ کرتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ اس دنیا کے مالک ہیں، اتنا شعور اور عقل ہے کہ میں نے کہاں پہنچنا، میری ڈیسٹینیشن میری کدھر ہے، اپنی ڈیسٹینیشن پر ایگزیکٹ پوائنٹ پر گوگل آپ کو لے کے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت مالک کائنات ہے، اس نے پوری کائنات کو دکھایا اور پوچھا کہ من ھذا، یا اللہ یہ نور کیسا چمک رہا ہے؟ کہا ھذا ابن کا احمد، یہ آپ کے بیٹے احمد ہیں، هو الاول هو الاخر، فرمائی اول بھی یہی ہے اور آخر بھی یہی ہے۔ کیا ہے؟ یہ بات بڑی مشکل سے ہضم ہوتی ہے ویسے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اول بھی ہے آخر بھی ہے، وَهُوَ أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ، اور یہ وہ ذات ہے جو سب سے پہلے شفاعت کرے گی اور جس کی شفاعت کو، سفارش کو سب سے پہلے ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ ایگزیکٹ یہی آپ کے صاحبزادے، آپ کے بیٹے ہیں جس کی دعا کو سب سے پہلے شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ سے ایک دعا کی ہے، میں نے اللہ سے ایک دعا کی ہے کہ یا اللہ، میں جب بھی کسی کو سخت کلمہ کہہ دوں، یہ میرے منہ سے سخت بات نکل جائے، مولا کریم تو تمام جہانوں کے لیے آپ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میری اس سخت بات کو خیر میں کنورٹ کر دینا۔ کس میں کنورٹ کر دینا؟ خیر میں۔ یعنی بندہ غصے میں سخت بات کہہ جاتا ہے نا۔ اچھا ماں نہیں سخت بات کہتی، ماں کہتی ہے، ماں بیٹے کے دفعہ مر پڑے کدھر مگرو لے، کہتی ماں کی نہیں کہتی؟ تین موت نہیں آندی، تو میری گل ہی نہیں سنتا، مر مگروں لے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ پھر اس کے بیٹے کو موت دے دے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ، میں نے حدیث پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ ماں کی ان کلمات کو خیر میں بدل ڈالتا ہے۔ وہ موت کی بات کرتی، اللہ حیات میں بدل ڈالتا ہے، کیونکہ جو کچھ وہ کہتی ہے جذبات سے، جذبات کی بارفتگی میں کہتی ہے، لیکن حقیقت میں ویسا نہیں چاہتی۔ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ، میں جب بھی کسی اپنے امتی کے لیے سخت کلمہ کہہ دوں تو اس کو خیر کے اندر بدل دینا۔ آپ نے فرمایا لیسا شیء بین السماء والارض، آسمان و زمینوں میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے الا لیعلم انی رسول اللہ، جس کو یہ نہ پتہ ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جس کو یہ نہ خبر اللہ کا رسول، الا عاصی الجن والانس، لیکن جو نافرمان ہے رب کے انسان اور جنات، اس کے علاوہ پوری مخلوق مجھے جانتی ہے کہ انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں جی۔ اچھا جی، اب تھوڑی سی کوئی ڈیفرنٹ پہلو لیتے ہیں۔ مستشرقین نے اس آیت پہ اعتراض کیا اور انہوں نے باقاعدہ پن پوائنٹ کیا کہ مسلمانوں کے رب نے یہ فرمایا کہ یہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، لیکن بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں کہ آپ نے دعائے ضرر بھی فرمائی ہے۔ دعائے ضرر کہتے ہیں نقصان کی دعا، نقصان کی دعا فرمائی ہے۔ انہوں نے آگے ایگزامپلز کوٹ کی ہیں، وہ ایگزامپلز دیتے کہتے ہیں کہ جب رسالت مآب علیہ السلام کا پرویز بن ہرمز نے آپ کا نامہ مبارک چاک کیا، پھاڑا، لیٹر آپ کا پھاڑ دیا، جب آپ نے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی تو آپ نے فرمایا تھا کہ جس طرح تو نے میرے اس مکتوب کے ٹکڑے کیے ہیں، اللہ تیری سلطنت کے بھی ٹکڑے کر دے گا۔ ایسا ہوا، بیٹوں کے ہاتھوں قتل ہوا، اپنے بیٹے کے ہاتھ قتل ہوا، اور اس کی سلطنت جو ہے وہ حصوں میں تقسیم ہو گئی۔
منقسم ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں یہ بد دعا کی تھی رسالت مآب علیہ السلام